4 سال سے یہ حکومت قائم ہے اور یہ پاکستان کی معیشت کے لیے بدترین 4 سال ہیں۔ آپ کسی حوالے سے دیکھ لیں، پاکستان کے عوام کی، ہر خاندان کی جو آمدن ہے وہ پچھلے 6 سالوں میں اس میں کمی واقع ہوئی ہے۔ یہ ہر گھر جو ہے اس کی قوت خرید میں اس عرصے کے اندر تقریباً 14% کمی واقع ہوئی ہے۔ یعنی ہر پاکستانی آج 4 سال پہلے سے زیادہ غریب ہے، ہر گھرانہ غریب ہے، ہر شخص کے پاس حقیقی معنوں میں جو آمدن ہے اس میں کمی واقع ہوئی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج یہ عوام پاکستان کی پریس کانفرنس کا مقصد بنیادی تو ملک کی معیشت پر اور جو آج ملک میں مہنگائی ہے اور جو حالات اس وقت پاکستان کے عوام کے ہیں مہنگائی کے حوالے سے، اس پر بات کر سکیں۔ لیکن ابھی پچھلے 1-2 دن میں ملکی جو نظام ہے اس پر حکومت کے اپنے لوگوں نے تحفظات کا اظہار کیا ہے اور سوال اٹھانے شروع کر دیے ہیں، تو اس پر بھی بات کرنا ضروری ہے۔ لیکن پہلے اگر ہم ملک پر بات کر لیں، 4 سال سے یہ حکومت قائم ہے اور یہ پاکستان کی معیشت کے لیے بدترین 4 سال ہیں۔ آپ کسی حوالے سے دیکھ لیں، پاکستان کے عوام کی، ہر خاندان کی جو آمدن ہے وہ پچھلے 6 سالوں میں اس میں کمی واقع ہوئی ہے۔ یہ ہر گھر جو ہے اس کی قوت خرید میں اس عرصے کے اندر تقریباً 14% کمی واقع ہوئی ہے۔ یعنی ہر پاکستانی آج 4 سال پہلے سے زیادہ غریب ہے، ہر گھرانہ غریب ہے، ہر شخص کے پاس حقیقی معنوں میں جو آمدن ہے اس میں کمی واقع ہوئی ہے، اور اس کے اثرات میں آپ کو آگے بتاؤں گا۔ اس کے ساتھ ساتھ جہاں پر لوگوں کی آمدن میں کمی واقع ہوئی ہے، حکومت نے جو ٹیکس اکٹھا کرنا شروع کیا ہے وہ 7500 ارب سے بڑھ کر 14,500 ارب پہ چلا گیا ہے۔ یعنی ہر پاکستانی جو ہے وہ آج بچہ، بوڑھا، مرد، عورت، جو بچہ آج بھی پیدا ہوا ہے وہ اس سال 60,000 روپیہ ٹیکس ادا کرے گا۔ یہ آج ہمارے ملک کی کیفیت ہے۔ یہ ٹیکس آج سے 4 سال پہلے 30,000 روپیہ فی کس ہوا کرتا تھا، آج یہ 60,000 روپیہ ہے، اور کوئی امید نہیں ہے کہ اس میں کمی واقع ہوگی۔ تو جب آپ حکومت کو اتنے پیسے دے رہے ہوں تو آپ کی اپنی اخراجات میں یقیناً مزید کمی واقع ہوگی۔ یہ آج ملک کی مشکلات ہیں۔ جو بے روزگاری ہے وہ 21 سال کی بدترین سطح پر ہے۔ یعنی بجائے اس کے کہ ملک میں مزید روزگار ملے نوجوانوں کو، آج روزگار میں کمی ہوتی جا رہی ہے۔ ایک اور چیز ہوتی ہے جسے انڈر امپلائمنٹ کہتے ہیں۔ میں نے آپ کو ان امپلائمنٹ کا ذکر کیا۔ انڈر امپلائمنٹ وہ ہوتی ہے جب آپ کی کوالیفیکیشن زیادہ ہو اور اس کے مطابق آپ کو روزگار نہ ملے اور آپ کو ایک کم سطح پر نوکری کرنی پڑے۔ یہ نوجوان کے لیے ایک بہت مشکل چیز ہوتی ہے۔ پاکستان میں اس کا کوئی حساب بھی نہیں رکھا جاتا، لیکن یہ حقیقت ہے کہ آج لوگوں کی اکثریت، جو نوجوان آج فارغ التحصیل ہوتے ہیں اداروں سے، ان کی اکثریت جو ہے، جو کوالیفیکیشن ان کی ہے، جو قابلیت ان کی ہے، اسے کم سطح کی نوکری پر کام کر رہے ہیں۔ اسی لیے آج ملک کا نوجوان باہر کا رخ کر رہا ہے۔ جو غربت کی سطح ہے، یہ حکومت کے اعداد و شمار کے مطابق 21% ہے۔ حقیقت میں آپ ورلڈ بینک کی رپورٹیں دیکھیں، دیگر رپورٹیں دیکھیں، اس سے بہت زیادہ ہے۔ یہ پچھلے 10 سال میں حکومت کے اعداد و شمار بھی لے لیں، یہ بدترین سطح ہے۔ اور
جو معیار رکھا گیا غربت کا وہ 8,485 روپے فی کس فی مہینہ رکھا گیا ہے۔ 8,485 روپے سے کم اگر آپ کی زیادہ آمدن ہے تو پھر آپ غربت میں آپ کا شمار نہیں ہوتا۔ یہ آج ہمارے ملک کی حقائق ہیں کہ آمدن بھی کم ہو گئی، ٹیکس جو حکومت دے رہی ہے دگنا ہو گیا۔ یہ صرف 4 سال کی بات ہے۔ بے روزگاری بڑھ گئی اور ملک کے اندر غربت جو ہے اس کی سطح بھی بدترین سطح پر چلی گئی۔ اس عرصے میں حکومت نے جو قرضہ ہے ملک کا، کیا ہوا ہے؟ جو قرضہ ہے اسی عرصے میں 4 سال میں وہ 45,000 ارب سے بڑھ کر 85,000 ارب پہ چلا گیا، یعنی 40,000 ارب کا اضافی قرضہ اس 4 سالوں میں لیا گیا۔ یہ اضافی ٹیکس کے علاوہ ہے، لوگوں کی آمدن کی کمی کے علاوہ ہے، اور یہ بوجھ بھی پاکستان کے عوامی برداشت کریں گے۔ اس کے بھی اگر آپ حساب لگائیں تو یہ بھی 50,000 روپیہ فی کس جو ہے وہ قرضہ بھی ملک میں بڑھ گیا۔ جو ملک کے اندر معیشت کی گروتھ ہے وہ ان 4 سالوں میں حقیقی معنوں میں فی کس معیشت کی گروتھ یعنی پر کیپٹا جی ڈی پی گروتھ جو ہے وہ منفی ہے، -1.2 ہے۔ اسی لیے آج نوجوان کو نوکری نہیں ملتی، اسی لیے آج نوجوان باہر کا رخ کرتا ہے، اسی لیے آج لوگ مایوس ہیں۔ ملک کے اندر جو انویسٹمنٹ کی سطح ہے، جو کاروبار میں لوگ انویسٹمنٹ کرتے ہیں، وہ 1960 سے آج اسی سطح بدترین ہے۔ یعنی 65 سال پہلے بھی جو پاکستان میں انویسٹمنٹ کی سطح تھی آج ہم اس سے کم ہے۔ یہ آج ہماری حقیقت ہے۔ انویسٹمنٹ کیوں نہیں ہوتی؟ کیونکہ حکومت کی کوئی پالیسیز نہیں ہیں۔ حکومت صرف ٹیکس لگانا جانتی ہے اور قرضہ لینا جانتی ہے۔ ہماری بجلی، گیس، پیٹرول، ڈیزل یہ پورے علاقے میں، پورے ریجن میں سب سے مہنگے ہیں۔ جب یہ حالات ہوں گے تو کون انویسٹمنٹ کرے گا؟ اور ساتھ ساتھ ٹیکسز کا کوئی پتہ نہیں ہے کہ اب ٹیکس بڑھا دیا جائے گا اور آپ کا کاروبار جو ہے وہ نہیں چل سکے گا۔ یہ آج ہمارے ملک کی بدقسمت حقیقتیں ہیں جو آپ کے سامنے، حقائق آپ کے سامنے رکھنا ضروری تھا۔ اب اس کے اثرات کیا ہیں؟ ملک کے اندر غربت کا سب سے بڑا اثر یہ ہے کہ 10 سال پہلے سے آج پاکستان کے عوام مرغی بھی کم کھا رہے ہیں، مرغی کی کھپت بھی کم ہے، گوشت کی کھپت بھی کم ہے، آٹے کی کھپت بھی کم ہے، دالوں کی کھپت بھی کم ہے، گھی کی کھپت بھی کم ہے، سبزیوں کی کھپت بھی کم ہے۔ ہر کھانے کی چیز کی کھپت فی کس جو ہے آج پاکستان میں پچھلے 10 سال سے کم ہو چکی ہے۔ یعنی لوگ اشیاء خورد و نوش کو بھی افورڈ نہیں کر سکتے۔ مہنگائی اس حد تک چلی گئی ہے کہ اب کم پاکستان کے لوگ کم کھانا کھا رہے ہیں۔ یہ آج ہمارے ملک کی حقیقت ہے۔ اس کے اثرات یہ ہیں کہ 40% بچے جو ملک کے اندر ہیں وہ اشیاء خورد و نوش نہ ہونے کی وجہ سے نہ ان کی جسمانی پرورش ہو سکی ہے، نہ ان کی ذہنی پرورش ہو سکی ہے۔ وہ دنیا کا معیار ہے اس سے کم ہے۔ 40% بچے پاکستان کے جسے ہم فزیکلی اور مینٹلی سٹنٹڈ ہیں، یہ دنیا میں کسی اور ملک میں یہ حالت نہیں ہے۔ اس کے حکومت کی حالت یہ ہے 25% بچوں کو یہاں پر کوئی ویکسین نہیں لگایا جاتا۔ ہیپاٹائٹس سی جو ہے جو بہت ایک موذی مرض ہے، یہ اس کی سطح پاکستان میں دنیا میں سب سے آگے ہے، یعنی ہم نمبر 1 پر ہیں ہیپاٹائٹس سی کی گروتھ میں۔ اس کے ساتھ ساتھ HIV کی گروتھ میں بھی زیادہ ہے۔ 8,000 بچے جو ہیں، بچوں کو حکومت کے اسپتالوں میں غفلت کی وجہ سے
HIV ہو چکا ہے اور اس کی کوئی پوچھ گچھ نہیں ہے. 2 دن اخباروں میں آتا ہے اور بات ختم ہو جاتی ہے. 8,000 بچے HIV سے انفیکٹ ہو چکے ہیں. بنیادی جو خوراک ہے پاکستان میں، ہماری تقریباً 60 سے 70% جو کیلوریز ہم استعمال کرتے ہیں، جو خوراک ہماری ہوتی ہے، وہ آٹے سے آتی ہے. آٹے کے حالات آپ خود دیکھ لیں. آج آٹا 140 روپے کلو ہے. اس کی کیا وجوہات ہیں؟ یہ حکومت کی پالیسیوں کی ناکامی ہے، حکومت کی غفلت ہے. کبھی ایک سکینڈل آتا ہے کہ آج جو حکومت کے گودام تھے ان سے پتہ نہیں سینکڑوں ارب کا سکینڈل وہاں پر ہے. خریدنے میں سکینڈل ہے. آپ کسان سے وعدہ کرتے ہیں کہ تمہیں ہم 3900 روپیہ دیں گے فی من. جب بات خریدنے کی آتی ہے آپ خریدتے نہیں ہیں. اس بیچارے کو 2200 روپے من، 2400 روپے من، اس سے بھی کم اس کو اپنا مال بیچنا پڑتا ہے. تو کسان بھی تباہ ہو گئے، لوگوں کے لیے آٹا بھی مہنگا ہو گیا. صرف مڈل مین جو ہے اور حکومت کے اہلکار جو ہیں، جو کوٹے دیتے ہیں فیکٹریوں کو، جو پروکیورمنٹ کرتے ہیں، ان کی جیبوں میں پیسہ چلا گیا. ہم کوئی پالیسی نہیں بنا سکے جس سے ہم جو زرعی انپوٹس ہیں، یعنی بجلی ہے زراعت کے لیے، فیول ہے زراعت کے لیے، جو یوریا ہے، DAP ہے، اس کی قیمت کم کر سکیں. اور اس کا اثر یہ ہے کہ اس سال ابھی ہم نے 10 لاکھ ٹن گندم جو ہے وہ امپورٹ کرنی ہے. اور یہ بات یہاں پر نہیں رکے گی، یہ 20 لاکھ ٹن پہ جائے گی، 30 لاکھ ٹن پہ جائے گی. یعنی وہ ملک جو آج اپنے آپ کو زرعی ملک کہتا ہے، وہ آج گندم بھی دوسرے ممالک سے خرید کر اپنی ضرورت پوری کر رہا ہے. یہ حکومت کی غفلت اور پالیسیوں کی ناکامی ہے. جس ملک میں حکومت کو یہ پرواہ بھی نہ ہو کہ کیا اس کا کسان زندہ رہ سکتا ہے یا نہیں رہ سکتا، کیا عوام کو ہم گندم سستی دے سکتے ہیں یا نہیں دے سکتے، آٹا سستا کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے، اس پر کسی کا کوئی توجہ نہیں ہے. حکومت کا کام صرف ٹیکس لگانا، عوام پر قرضہ لینا اور اپنے مراد کو بڑھانا ہے. جہاں پر ججوں کو ہم قرضہ لے کر، آج حکومت کی کیفیت یہ ہے، وفاقی حکومت کے پاس جو پیسہ بچتا ہے، جو رقم ٹیکس سے آتی ہے، صوبوں کو دینے کے بعد وفاق سود بھی ادا نہیں کر سکتا. اس کے بعد سود کے لیے بھی قرضہ اضافی لیتے ہیں، ہم دفاع کے لیے بھی لیتے ہیں، حکومت چلانے کے لیے بھی لیتے ہیں، جو ہم سبسڈیز دیتے ہیں اس کے لیے بھی لیتے ہیں، اور جو ہم ڈیولپمنٹ کرتے ہیں اس کے لیے بھی اضافی قرضہ لیتے ہیں. یہ آج ہمارے ملک کی حقیقت ہے، جس کو ہمیں بتایا جاتا ہے کہ بڑی اسٹیبلٹی آ گئی ہے. یہ کون سی اسٹیبلٹی ہے جہاں آپ کے اخراجات بھی، جو آپ اس ملک کے جو قومی اسمبلی کے ممبران، جو اس ملک کے افسران، جو اس ملک کے تمام جو سرکاری اہلکار ہیں، ان کے اخراجات، ان کی تنخواہیں اضافی قرضے سے آتی ہیں. یہ آج ہمارے ملک کی حقیقت ہے، لیکن اس کی پرواہ کسی شخص کو نہیں ہے. یہ کیفیت زیادہ عرصہ چل نہیں سکتی. مسئلہ یہ ہے. اور میں بہت مشکور ہوں اپنے وزیر داخلہ صاحب کا کہ 4-5 سال بعد انہیں احساس ہوا کہ ملک نہیں چل رہا. یہ بات کابینہ کے اندر ہونی چاہیے تھی. کابینہ اس میں بحث کرتی، پارلیمان میں بحث ہوتی کہ ہمارا ملک نہیں چل رہا. پورا پاکستان جانتا ہے ملک نہیں چل رہا، لیکن حکمرانوں کو آج 4-5 سال بعد احساس ہوا کہ ملک نہیں چل رہا. اور اس میں کل DGISPR نے بھی یہی بات کی ہے. DGISPR صاحب جو ہوتے ہیں وہ فوج کا متفقہ جو رائے ہوتی ہے اس کا اظہار کرتے ہیں. تو آج حکومت بھی کہہ رہی ہے، فوج بھی کہہ رہی ہے، پاکستان کے عوام تو بہت پہلے سے کہہ رہے ہیں ملک نہیں چل رہا. جب تک آپ ریفارمز نہیں کریں گے ملک نہیں چلے گا. لیکن مسئلہ یہ ہے، اور جیسے یہ باتیں شروع ہوئیں ہر طرف سے اس کی مخالفت بھی شروع ہو گئی. کابینہ کے اندر مخالفت شروع ہو گئی. تو یہ ہم کیونکہ مفاد کا مسئلہ ہے،
جس کے مفاد پر بھی اگر ہم ملک میں ریفارم کی بات کریں گے، جس میں صوبوں کی بات بھی شامل ہے، دیگر ریفارمز بھی ہیں، تو پھر جن کا مفاد وابستہ ہے، جن کی سیاست ان معاملوں سے وابستہ ہے، وہ نہیں ہونے دیں گے۔ یہ کیفیت آج ہمارے ملک کی ہے کہ ملک چلتا نہیں ہے، پیسے ہیں نہیں، اور ہم ریفارمز کرنے کو بھی تیار نہیں ہیں، ریفارم سے بات کرنے کو تیار نہیں ہیں۔ آپ پورا بجٹ دیکھ لیں، کوئی ریفارم کی بات نہیں ہے، کوئی طریقہ نہیں ہے کہ کس طرح ملک آگے بڑھ پائے گا۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ملک کے اندر ریفارمز کیے جائیں، ورنہ یہ معاملہ خراب سے خراب تر ہوتا جائے گا۔ آپ کے قرضے بڑھتے جائیں گے، آپ کے ٹیکس بڑھتے جائیں گے، ایک دن یہ لاوا پھٹ پڑے گا۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو آج ملک کی ضرورت ہیں، لیکن ریفارمز صرف سطحی نہیں ہو سکتے۔ اگر ہم ریفارمز کی بات کرتے ہیں تو صرف صوبے بنانے سے ملک ٹھیک نہیں ہوگا، آپ کو نظام کو بدلنا پڑے گا۔ یہ جو ہمارے تمام نظام ہیں جن کا واسطہ ملک کی عوام سے ہے، یہ آٹے کا میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا ہے۔ آج 78 سال کے بعد بھی ہماری حکومت کو یہ نہیں پتا کہ ہم نے آٹا کیسے خریدنا ہے۔ ہر سال ایک نیا تجربہ ہوتا ہے۔ اس دفعہ 21 کمپنیوں کو دیا، انہوں نے آٹا خریدا ہی نہیں۔ پہلے سپورٹ پرائز تھی، وہ سپورٹ پرائز نہیں دیتے تھے، اور کیفیت یہ ہے کہ آج کسان تباہ ہو چکا ہے، وہ انویسٹمنٹ نہیں کر سکتا، آپ کی پروڈکشن ہوتی نہیں ہے، آپ کو امپورٹ کرنا پڑتا ہے۔ تو آج ہم جو ہے گندم بھی ہے، آٹا بھی جو ہے وہ ڈالروں میں کھا رہے ہیں۔ یہ آج ہمارے ملک کی حقیقت بن چکی ہے، لیکن ہمارے حکمرانوں کو کوئی پرواہ نہیں ہے۔ انہوں نے جہاز خریدنے، گاڑیاں خریدنی ہیں، اپنی مراد بڑھانی ہے، اپنے حالات کو درست کرنا ہے۔ کرپشن ملک میں بدترین سطح پر ہے، کسی کو احساس نہیں ہے۔ آپ ذرا IMF کی رپورٹ ہی پڑھ لیں کہ کتنے سینکڑوں خرب ڈالر انہوں نے کہا کہ اس ملک میں چوری ہوتا ہے، کرپشن کی نظر ہوتا ہے، لیکن یہاں کسی کو پرواہ نہیں ہے۔ اگر ہم آج ریفارمز کی بات کرتے ہیں، ان ریفارمز کا اثر اس ملک کی اشرافیہ پر ہوگا۔ اس ریفارم کا اثر سب کو برداشت کرنا پڑے گا، سب کی حقیقت سامنے آ جائے گی۔ صرف بات صوبے کی نہیں ہے کہ آپ صوبے میں لڑائی جھگڑا شروع کر دیں، آپ کو نظام کو بدلنا ہے۔ اور سب سے بڑی تبدیلی جو نظام کی چاہیے وہ ملک میں رول آف لا کی ہے۔ ملک آئین کے مطابق جب تک نہیں چلے گا کوئی ترقی نہیں ہوگی۔ یہ میں نے آپ کے سامنے حالات بیان کیے، یہ خراب سے خراب تر ہوتے جائیں گے۔ سال بعد ہم یہاں بیٹھے ہوں گے، قرضہ جو ہے وہ 100,000 ارب سے بڑھ چکا ہوگا، ٹیکس جو ہے وہ عوام پر آج 60,000 فی کس ہے، کل 70-80 ہزار روپیہ فی کس ہوگا۔ اس لیے آئین کی بالادستی، قانون کی حکمرانی، جس کو ہم رول آف لا کہتے ہیں، جب تک ملک میں یہ ریفارم آپ نہیں کریں گے، ملک آگے نہیں چل سکتا۔ یہاں پر موروثی سیاست کی بات بھی شروع ہوئی ہے کہ موروثی سیاست نہیں ہونی چاہیے۔ یہ فیصلہ بھی عوام پہ چھوڑ دیں۔ اگر عوام کی رائے کا آپ احترام کریں گے، الیکشن میں دھاندلیاں نہیں ہوں گی، تو لوگ خود فیصلہ کر دیں گے موروثی سیاست ٹھیک ہے یا نہیں ہے، لیکن ہم ان کو وہ حق بھی نہیں دینا چاہتے۔ اس لیے یہ حالات درست کرنا کوئی ذاتی حل نہیں ہے کہ صوبے بن جائیں گے سب ٹھیک ہو جائے گا، یا اگر نظام کو بدل لیں گے۔ اس کی ابتدا ملک میں رول آف لا سے، جس کے ہم سب تابع ہوں۔ اس ملک کی اشرافیہ بھی تابع ہو، اسٹیبلشمنٹ بھی تابع ہو، جج بھی تابع ہوں، سیاستدان بھی تابع ہوں، بیوروکریسی بھی تابع ہو، پھر جا کر ملک چلے گا۔ کسی خام خیالی میں ہمیں نہیں رہنا چاہیے۔ کوئی ملک دنیا میں ایسا نہیں ہے جس نے ملک میں رول آف لا کے بغیر ترقی کی ہو۔ رول آف لا نہیں ہوگا، کوئی انویسٹمنٹ نہیں آئے گی۔ رول آف لا نہیں ہوگا، ملک کے اندر انتشار رہے گا، پولیٹیکل اسٹیبلٹی نہیں ہوگی۔ تو آج ضرورت اس بات کی ہے کہ جہاں ہم ایک پولیٹیکل ڈائلاگ پیدا کریں، یہ جو ایک دوسرے کو جیلوں میں ڈالتے ہیں باتیں ختم کریں۔ یہ بہت ہو چکا ہے، ہم 78 سال سے ایک دوسرے کو جیلوں میں ڈالتے آئے ہیں۔ جو اقتدار میں آتا ہے دوسرے کو کرپٹ کرتا ہے اور جیل میں ڈال دیتا ہے، اور وہی جج ہیں جو غلط فیصلے کرتے ہیں، جو بعد میں پچھتاتے ہیں، لیکن نقصان بالآخر ملک کا ہوتا ہے۔ کون سا سیاستدان جو آج اقتدار میں ہے جیل میں نہیں گیا؟ کون سا ہے جو کل اقتدار میں تھا اور آج جیل میں نہیں ہے؟ اس طرح ملک چلیں گے؟
کہ اگر سارے سیاستدان ہی کرپٹ ہیں تو پھر ملک کون چلائے گا؟ لیکن آج ہمیں اس مفاد پرستی سے نکل کر ملک کے حالات کو دیکھنا ہے. آج جو یہ بات کر رہے ہیں آپ آج حکومت کو دیکھ لیں، یہ کون سی حکومت ہے، یہ کون سی سیاست ہے، یہ کون سی جمہوریت ہے؟ دو بڑے کولیشن پارٹنرز ہیں جن کے سر پہ حکومت قائم ہے، وہ ایک دوسرے پہ الزام لگا رہے ہیں دھاندلی کے. جی بی کے الیکشن، آزاد کشمیر کے الیکشن، جہاں اس ملک کے وہ دو جماعتیں جو پاکستان میں اکٹھا ملک چلا رہی ہیں، وہ گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر میں ایک دوسرے کے خلاف الیکشن لڑ رہی ہیں. یہ تو بہت بڑی جمہوریت ہوئی کہ یہاں پر اقتدار میں بیٹھے ہیں اور وہاں پر الیکشن دوسرے کے خلاف لڑ رہے ہیں، الزامات لگا رہے ہیں، کرپشن کے الزامات لگا رہے ہیں، دھاندلی کے الزامات لگا رہے ہیں. اور بات یہاں ختم نہیں ہوتی. ایک ہمارے بھائی کابینہ کے ممبر ہیں، وہ گلگت بلتستان میں بھی حکومت کے خلاف الیکشن لڑ رہے ہیں، لڑ چکے ہیں، آزاد کشمیر میں بھی لڑ رہے ہیں. تو یہ بھی بہت اچھی جمہوریت ہے کہ آپ کابینہ میں بھی ہیں، حکومت کی پالیسی کے رد بھی کرتے ہیں باہر جا کر. یہ معاملات کے کیا ہو رہا ہے ملک کے اندر؟ کوئی مجھے دنیا کا ایسا ملک دکھا دے جس میں یہ کیفیت ہو، جس کی سیاست میں یہ حالات ہوں. یہاں پر کوئی عوام کی بات نہیں کر رہا. اگر کوئی عوام کی بات پر، کسی عوام کے مفاد پر بات ہوتی، اگر اس پر کوئی جھگڑا ہوتا تو میں بہت خوش ہوتا. یہاں بات کرسیوں کی ہے. میری سیٹیں اس نے چھین لی، میرا اعلان میں نے کرنا تھا وہ دوسرے نے کر دیا، میری کرسی ادھر چلی گئی، میرا ممبر خرید لیا گیا، میرے پولیس اسٹیشن میں دھاندلی ہو گئی. یہ آج ہمارے ملک کی کیفیت ہے اور عوام تماشا دیکھ رہے ہیں، لیکن زیادہ عرصہ یہ تماشا نہیں دیکھیں گے. اس لیے آج بھی وقت ہے، ملک میں ایک سیاسی ڈائلاگ ہونا چاہیے جس کے اندر جوڈیشری بھی شامل ہو، فوج بھی شامل ہو، کیونکہ سب کا اثر ہے اس ملک کے معاملات پر. کوئی بھی اس سے بری ذمہ نہیں ہے ملک کے معاملات سے. اس لیے سب کو بیٹھ کر یہ طے کرنا ہے، یہ نہیں طے کرنا کہ ہماری کرسیاں کہاں جائیں گی، مجھے کون سے علاقے میں ووٹیں مل جائیں گی. دیکھنا یہ ہے کہ ملک کیسے چلے گا. اس راستے کا تعین اگر آپ نہیں کریں گے، کوئی بات بھی کام نہیں آئے گی. یہ حقائق ہیں جو ہم نے آج آپ کے سامنے رکھے تھے. اور میں پھر ان افراد کا مشکور ہوں جن کو یاد آئی، دیر سے یاد آئی کہ ملک نہیں چل رہا، اور اعتراف بھی کر لیا ہے. لیکن اب اس کا حصہ تو نہ بنے نا، پھر اس کو درست کرنا شروع کریں، اندر سے درست کرنا شروع کریں. کیا کابینہ میں ڈیبیٹ ہو سکتی ہے کہ ملک نہیں چل رہا؟ حقائق میں نے آپ کے سامنے رکھے کہ ملک بالکل نہیں چل رہا. کسی پیمانے کو لے لیں، ملک نہیں چل رہا. تو آج ملک کو درست کرنے کی بات ہونی ہے. آج ایک دوسرے کے خلاف پرچے بنانے چھوڑ دیں، جیلوں میں ڈالنا چھوڑ دیں، سب باہر بیٹھیں اور ملک کے مسائل کو حل کریں. یہ آج پاکستان کی ضرورت ہے. ہو سکتا ہے آپ کی ضروریات کچھ اور ہوں، آپ کا مفاد کچھ اور ہو، لیکن ملک کی ضرورت یہ ہے کہ یہاں پر ایک ڈائلاگ ہو، پولیٹیکل اسٹیبلٹی ہو، یہ سیاسی جو تناؤ ہے یہ ختم ہو، جو سیاسی انتشار ختم ہو، ملک کے جو نفاق ہے یہ ختم ہو، پھر جا کر ملک ترقی کر سکے گا. بہت شکریہ. جی آپ نے کہا کہ 4 سال سے جو ہے ملک بڑا خراب حالت میں ہے، تباہ ہو رہا ملک. تو کیا 4 سال سے پہلے جو ہے یہاں پہ دودھ اور شہد کی نہریں بہہ رہی تھیں؟ آپ نے کہا جو ٹھیک ہے، ہو گیا، سمجھ گئی بات، سمجھ آ گئی. وزیر داخلہ کا آپ نے کہا کہ انہیں 5 سال بعد جا کے پتہ لگا. آپ تو جب 30 سال سے زیادہ ہو گئے ادھر، آپ حکومت کا بھی حصہ رہے، اپوزیشن کا بھی حصہ رہے، جیلوں میں بھی گئے. آپ نظام کی جو تبدیلی کی بات وہ وزیر داخلہ کر رہے ہیں، وہ کس چیز کی بات کر رہے ہیں؟ وہ پارلیمنٹری جو سسٹم ہے اس کو ختم کرنے کی بات. مجھے دیکھیں، میں ٹھیک ہے، میں اس کا مجھے نہیں پتا وہ کیا چاہتے ہیں. انہوں نے ایک بات کی ہے، وزیر ہیں، طاقتور وزیر ہیں. اگر ایک وزیر اٹھ کر گئے کہ ملک نہیں چل رہا تو اس ملک کے عوام کیا سوچیں گے؟ یہ جو ماضی بھی ہو، سب ذمہ دار اس بات کو چھوڑ دیں. کہاں جب 48 جائیں گے سب سب ذمہ دار ہیں، کوئی بری ذمہ نہیں ہے. کوئی شخص ایسا یہاں نہیں ہے جو کہے جی میں بری ذمہ ہوں. چھوڑ دیں اس بات کو، آج کی بات کریں. اب انہوں نے بات کر دی ہے وزیر داخلہ نے، اب کیا حکومت کیا کہے گی کہ یہ غلط کہہ رہا ہے؟ میں نے حقائق آپ کے سامنے رکھے ہیں. معاملات روز سے ہر روز بد سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں. ان کو درست کرنا ہے، اور میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے کہ جب تک رول آف لا نہیں ہوگا،
ملک کے اندر ڈائلاگ نہیں ہوگا پولیٹیکل، یہ معاملہ درست نہیں ہوگا۔ بھائی یہ دیکھیں نا، وہ اصول کی بات ہے نا، جانا چاہیے۔ اگر آپ ایک ایسے حکومت میں شامل ہیں جو نہیں چل رہی، پھر آپ وہاں پر کیا کر رہے ہیں؟ اس معیار پر آپ جائیں گے ساری حکومت کو استعفیٰ دینا پڑے گا۔ آپ کے سامنے حقائق، میں نے چند حقائق آپ کے سامنے رکھے ہیں۔ ملک کسی پیمانے سے بھی نہیں چل رہا، ملک کے اندر کوئی ترقی نہیں ہو رہی، ملک کے عوام کے حالات ہر گزرتے وقت کے ساتھ بد سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں۔ آپ بیٹھے ہوئے ہیں کرسیوں پر۔ اس میں سر ایک اور چیز بھی ہے جو آپ نے بات کی، کاکروچ۔ میں اس چیز کے سخت خلاف ہوں۔ چلے ہمسایہ ملک میں انہوں نے کاکروچ پارٹی بنا لی، اعجاز الحق صاحب نے کہا جی کاکروچ نکلیں گے تو ہم ایسا سپرے کریں گے۔ عوام کو انسان سمجھے، یہ انسان ہے، یہ جیتے جاگتے انسان ہے، ان کی حص ہے، ان کی ضروریات ہے۔ آپ اپنی عوام کو کاکروچ، آج کاکروچ کہہ رہے ہیں، کل آپ ان کو گندی نالی کا کیڑا کہنا شروع کر دیں گے، پرسوں آپ ان کا کچھ اور نام رکھ دیں گے۔ یہ جیتے جاگتے انسان ہے، ان کو جو ان کے حقوق ہے انسانوں والے، وہ انسانیت کے تحت ان کو انسانوں والے حقوق دے۔ ان کو کاکروچ اور چوہا اور مینڈک بنانے بند کرے، ان کو انسان سمجھے۔ جی دیکھیے، ہم نے کوشش کی تھی کشمیر جانے کی۔ میں ایک عام آدمی ہوں، عام شہری ہوں، لیکن میرے ساتھ تھے اس قومی اسمبلی کے لیڈر دی اپوزیشن، سینٹ کے لیڈر دی اپوزیشن، چند اور دوست بھی تھے جو اس ملک میں حیثیت رکھ چکے ہیں۔ ہمارا صرف ایک مقصد تھا کہ ان کی جا کر بات سن سکیں، لیکن ہمیں اسلام آباد کی حدود سے باہر جانے کی اجازت نہیں دی۔ کس نے نہیں دی؟ ایک ڈی ایس پی نے نہیں دی۔ یعنی ملک کے حالات آج یہ ہے کہ ایک ڈی ایس پی جو ہے وہ اس ملک کے اپوزیشن لیڈروں کا راستہ روک سکتا ہے بغیر وجہ کے۔ یہ پوری اسٹیٹ بند کی بنا دی آپ نے، پھر آپ کہتے ہیں ملک نہیں چلتا۔ آپ بولنے نہیں دیں گے، میڈیا نہیں ہوگا، آواز نہیں سنیں گے، پھر وہی حالات ہوں گے جو آج کشمیر کے اندر ہیں۔ فریش الیکشن سے کیا ہوگا؟ فریش الیکشن بدقسمتی سے دنیا بھر میں الیکشن معاملات کا حل ہوتا ہے، ہم نے وہ حل بھی ختم کر دیا۔ الیکشن میں عوام کا اعتماد ہی نہیں ہے۔ الیکشن کیا ہوگا؟ یہی جو آج اس کرسی بیٹھے اس کرسی پر بیٹھ جائیں گے۔ انہوں نے کیا سیکھا ہے؟ اس لیے آج آپ کو یہ کرسیاں چھوڑنی ہوں گی اور بیٹھ کر یہ طے کرنا ہوگا ملک آگے کیسے چلے گا، کیا ریفارمز آپ نے کرنے ہیں۔ ورنہ آج سب اقتدار میں ہیں، آج جو شکایتیں کر رہے ہیں وہ بھی اقتدار میں ہیں، جو آپس میں لڑ رہے ہیں وہ سب اقتدار میں ہیں، آج کی اپوزیشن کے پاس بھی اقتدار ہے، لیکن ملک نہیں چلتا، خرابی بد سے بدتر ہوتی جا رہی ہے۔ جناب دیکھیں، آج جو حکومت ہے وہ ذمہ دار ہے نا، مجموعی طور پر سب ذمہ دار ہیں، کوئی بھی اسے بری ذمہ نہیں، چھوڑیں ان باتوں کو، ایک بنا دیں ٹروتھ کمیشن، آپ کو ذمہ داری کا پتہ لگ جائے گا کہ کون کون ذمہ دار رہا ہے اس ملک کے اندر۔ لیکن آج کی حقیقت یہ ہے کہ آپ نے ریفارمز کرنے ہیں، آپ نے معاملے کو درست کرنا ہے، آپ کو بیٹھ کر کرنا پڑے گا، گولی اور جبر سے ملک کے حالات درست نہیں ہوں گے۔ ٹھیک ہے جی، تھینک یو۔